الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم مفہوم ہکذا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ ترجمہ مفہوم، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے، وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت علیم حکیم۔ نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 62 کی تلاوت کی اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب جان لیتے ہیں اللہ رب العزت اس آیت میں ہم سے کیا فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں یعنی کہ جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے تو فرشتے انہیں حساب کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی جو جزا ہے اس کی طرف لوٹائیں گے، جو ان کے تمام امور کا حقیقی مالک ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اے لوگو سن لو، قیامت کے دن بندوں کے درمیان اسی کا فیصلہ نافذ کیا جائے گا، یعنی اللہ کا فیصلہ نافذ کیا جائے گا، کسی اور کا فیصلہ کسی بھی طرح سے نافذ نہیں ہو سکتا، اور وہ انتہائی قلیل ترین مدت میں تمام مخلوق کا حساب کرنے والا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے تحت میں ہے کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اور اعمال کا حساب ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اس کے اعمال کا حساب لینا ہے، تو عقل مند انسان پر یہی لازم ہے کہ وہ حساب کے معاملے میں کیا کرے؟ جرح ہونے سے پہلے ہی اپنے نفس کا محاسبہ کر لے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان راہ آخرت میں تاجر ہے، اس کی عمر جو ہے وہ اس کا مال بھی ہے اور متاع بھی ہے، یعنی سامان بھی ہے۔ اس کا نفع اپنی زندگی کو عبادات اور نیک اعمال میں صرف کرنا ہے، اور نقصان کیا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو گناہوں میں، نافرمانیوں میں، معاصی نافرمانیوں میں کیا کرے؟ زندگی کو بسر کر دے۔ زندگی میں اگر یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ٹائم ٹیبل ہمیں جو آج کل دیا ہے، جو وقت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سیونگ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ضرورت کے پیسے لگا دیتے ہیں، باقی ہم سیونگ کر لیتے ہیں۔ یہ وقت جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس میں اپنے ٹائم کو سیو کر لیں۔ کیسے سیو کر لیں؟ نیکیاں کر کے۔ وقت تو گزر ہی جانا ہے، ایسے ہی جیسے پیسے تو خرچ ہو ہی جاتے ہیں، اچھی جگہ پہ لگا لیں تو خوشی ہو جاتی ہے، اور ادھر ادھر لگ جائیں ضائع ہو جاتے ہیں تو دکھ ہوتا ہے۔ ایسے ہی یہ وقت ہے، اس نے تو گزر ہی جانا ہے، اچھا ہے یا برا ہے، سخت ہے یا پھر خوشحالی والا ہے، یا غمگین ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، کچھ بھی ہے۔ اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، رہتا نہیں، ہمیشہ ایک سا بھی نہیں رہتا۔ تو جو اپنے وقت کو گناہوں میں صرف کر دے تو کیا ہے؟ اٹ مینس کہ اس نے اپنے وقت کو ضائع کر دیا، اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ اور اسی کے برعکس اگر اس نے اپنے وقت کو نیکیوں میں گزار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے زندگی کی سیونگز کر لی، اور اچھی سیونگ کر لی، پھر روز قیامت اس سیونگز کا جو ہے بدل دیا جائے گا، اور اس کا نفس اس تجارت میں جو ہے وہ اس کا شریک ہوگا۔ اور نفس اگرچہ نیکی اور برائی دونوں کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ایک نیکی کے مقابلے میں گناہوں اور نفسیانی خواہشات کی طرف زیادہ مائل اور متوجہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم گناہ کا کوئی جیسے موبائل لے کے بیٹھتے ہیں تو گھنٹوں پتہ ہی نہیں چلتا وقت کہاں چلا جاتا ہے، دیکھتے دیکھتے دیکھتے، اور اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ مزہ آنے لگتا ہے اور تھوڑا سکون محسوس ہونے لگتا ہے، اور ہے کہ بس بیٹھے رہو بیٹھے رہو، دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ۔ جب اٹھتے ہیں تو اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے ہمارے نفس کا، یہی حال ہے کہ جب نیکیاں کرتے ہیں تو جلدی تھک جاتے ہیں، اور جب گناہ کرتے ہیں یعنی کہ نفسانی خواہش کو پوری کرتے ہیں، اپنی نفسی خواہش کو، تو پھر کیا ہے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ زیادہ مائل بھی ہو جاتا ہے، زیادہ متوجہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا محاسبہ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بارے میں کچھ فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ رات سوتے وقت ایک گھڑی مقرر کرے
تاکہ وہ اپنے نفس سے اس دن کا سارا حساب کتاب لے سکے. اور جس طرح کاروبار میں شریک شخص سے حساب کرتے ہوئے انتہائی احتیاط اور مبالغے سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح اپنے نفس کے ساتھ بھی حساب کرتے ہوئے بہت سی احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ نفس بڑا ہی مکار ہوتا ہے، بڑا ہی ہیلا باز ہوتا ہے، جسے دوسرے لفظوں میں کیا کہا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں نا بڑا ڈرامے باز. جیسے کہ کوئی ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا ہی کوئی بات سنا کے وہ نکل جاتا ہے سائڈ سے، تو نفس بھی اس طرح کا ہوتا ہے. وہ اپنی خواہش کو انسان کے سامنے اطاعت کی اس شکل میں جو ہے پیش کرتا ہے، تاکہ انسان اسے بھی نفع شمار کرے، حالانکہ کہ وہ نقصان ہوتا ہے. اسی لیے اس انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس سے مباحات تک کا جو حساب ہے وہ ضرور کرے. یہ تو نے کیوں کیا اور تو نے یہ کس لیے کیا؟ اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اپنے نفس کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائے. لیکن افسوس کیا ہے، آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ کس طرح فارغ ہوتے ہیں اور اپنے نفس سے حساب نہیں لیتے. اگر انسان ہر تک گناہ پر اپنے گھر میں ایک پتھر بھی رکھتا جائے تو تھوڑے ہی دنوں میں کیا ہوگا کہ اس کا گھر پتھروں سے بھر جائے گا. اور جو کرامن کاتبین یعنی ہمارے دائیں اور بائیں جو دو فرشتے ہیں وہ اس انسان سے لکھنے کی مزدوری طلب کریں تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے. اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ انسان بہت ایکسٹرا بولتا ہے. اتنا زیادہ بولنے کی وجہ سے بھی انسان جو ہے وہ گناہوں میں بہت تیزی سے مبتلا ہوتا رہتا ہے. اگر انسان کبھی غفلت میں چند دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے یا تسبیح ہاتھ میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے 100 مرتبہ پڑھ لی، جبکہ سارا دن بےہودہ باتیں کرتا رہتا ہے، پھر انہیں شمار ہی نہیں کرتا. اور یہ حقیقت ہے، ہم لوگ کہاں شمار کرتے ہیں ان ساری باتوں کو، بلکہ کیا کرتے ہیں اپنی تسبیح گنیں گے، آج 1000 دفعہ پڑھ لیا، 2000 پڑھ لیا، آج 5000 پڑھ لیا، آج میں نے 1 رکوع پڑھا، 2 رکوع پڑھے، آدھا پارا پڑھا، پورا پارا پڑھا، پوری نمازیں پڑھی، اتنے نوافل پڑھے. ہر چیز کو ہم کیا ہے کہ اعمال کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور گناہوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے. خاص طور پہ جو ہم نے ادھر ادھر کی باتیں کی ہوتی ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں سوچی ہوتی ہیں تو اس کو تو بالکل کسی خاتے میں نہیں لے کے آتے، اور یہ ہمارے لیے سب سے بڑی غفلت کی بات ہے. تو کیا ہے کہ اگر انسان کیا کر رہے جو فرشتے ہیں وہ اگر مزدوری لینا شروع کر دے جتنا وہ لکھتے ہیں تو پھر انسان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، اور نہ ہی انہیں شمار کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز ہاتھ میں انسان لیتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے سارا دن کتنے گناہ کیے. تسبیح میں تو دانے گن کے پڑھتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کبھی اسی طرح ایک تسبیح میں یہ ضرور چیک کرنا یا انگلیوں میں ضرور چیک کرنا چاہیے کہ بھئی آج 10 گناہ ہوئے، 15 ہوئے، 10 بری باتیں کی، 15 بری باتیں کی، 20 بری باتیں کی، یا کی ہی نہیں یا صرف 2-3 کی. لیکن لینا سختی سے، یہ نہیں کہ اپنے نفس کی بات آئی تو بھئی چلو کوئی بات نہیں ہے، اس بات میں تو کوئی بات نہیں ہے، اگلی بات میں دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے. تو یہ چیز غلط ہے. تو یہ اس لیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے سارا دن میں کتنے گناہ کیے. اس صورتحال کے باوجود ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے کتنی بے عقلی ہے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم اپنے اعمال کا خود جائزہ لے لو. اور اپنا محاسبہ کرنے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت یہ ہوتی تھی جب رات ہوتی تو اپنے پاؤں پہ درے لگاتے اور کہتے کہ بتا آج تو نے کیا کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک دیوار کے پیچھے کہتے ہوئے سنا، واہ واہ، لوگ تجھے امیر المؤمنین کہتے ہیں، کیا خدا کی قسم تو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور اس کے عذاب پہ مبتلا ہونے کو تیار رہتا ہے. دیکھیں اگر ان کا محاسبہ کرنے کا یہ حال ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہ کر جنت کی بشارتیں سنا دی، تو ہمارے لیے کس قدر ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا محاسبہ کریں، یعنی اپنے نفس کا حساب کتاب کریں. تھوڑا ہی صحیح لیکن اپنے نفس کا محاسبہ کرنا شروع کر دیں، انگلیوں میں ہی صحیح لیکن 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو، جیسے ہم اپنے گھر میں توجہ دیتے ہیں، اولاد پہ توجہ دیتے ہیں، کھانے پینے میں، معاملات میں، ہر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی دوران ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اعمال بھی کریں، اپنے رب کو بھی راضی کریں. تو اسی دوران ہمیں ایک چھوٹی سی کوشش یہ بھی کرنی ہے کہ ہمارا جو رجحان ہے وہ زیادہ نیکیوں کی طرف آ جائے، گناہوں سے کم ہو جائے. اور وہ زیادہ اسی لیے تبھی آئے گا، اسی صورت میں آئے گا جب ہم کیا کریں گے، اپنی نیکیوں کو بھی گننا شروع کر دیں گے اور اپنے گناہوں کو بھی. سب سے پہلے تو گناہوں کو گنیں گے، یقیناً وہی زیادہ ہوں گے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ گناہ ہے. اس وجہ سے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 63 دیکھیے، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ۔ کیا فرما رہے ہیں آیت نمبر 63 اور 4 میں؟ مفہوم ترجمہ یہ ہے، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گر گرا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دو تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم کیا کرتے ہو؟ شرک کرتے ہو۔ ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یعنی کہ اس آیت میں کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ خشکی اور تری کے سفروں میں جب بھی وہ آفات میں مبتلا ہو جاتے تھے، مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اور جو ان کی جو ایسی صورت میں جب انہیں شدت اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا تھا تو ان کے دل جو تھے وہ کانپ جایا کرتے تھے، اور دل میں ایک خطرے جو ہیں وہ مضطرب اور ان کے دل کو بے چین کر دیا کرتے تھے۔ اس وقت بت پرستی کو بھی جو ہے وہ بھول جاتے تھے، اور بتوں کو بھی بھول جاتے تھے، اور اللہ ہی سے جو ہے وہ دعائیں کرتے تھے، اور اسی کی طرف وہ روتے تھے اور گر گراتے تھے، اور کیا کہتے تھے کہ اس مصیبت سے اگر تو نے ہمیں نجات دے دی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تیرا شکر ادا کریں گے، اور تیرا حق جو ہے وہ جو نعمتوں کا حق ہے وہ ضرور لائیں گے، یعنی کہ ضرور شکر ادا کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا تھا؟ جو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ یہی فرمایا نا کہ کیا فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں بتاؤ کہ اگر اللہ عز و جل تمہیں ان ہلاکیوں سے اور اس کے علاوہ زندگی سے ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو، بجائے شکر گزاری کرنے کے پھر اس سے زیادہ ناشکری کرتے ہو، یہ جانتے ہوئے کہ بت کتنے نکمے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، پھر انہیں اللہ عز و جل کا شریک کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اور کفار جو مصیبت میں پھنس کر نجات کی جو دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک انہیں اس سے نجات دے دیتے ہیں۔ اور شیطان نے بھی اپنی عمر درازی کی جو دعا کی تھی تو اللہ پاک نے اس کی بھی دعا کو قبول فرمایا تھا۔ آیت نمبر 65 دیکھیے، قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظر کیف نصرف الآیات لعلکم یفقہون۔ کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم ترجمہ یہ ہے، تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے اور تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے، اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو تم کس طرح بار بار ہم جو ہیں کس طرح بار بار آیتوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ آیتوں کو وہ لوگ کیا کریں، ان کو سمجھ جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک کی وجہ سے تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل فرما دے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، اصحاب فیل یعنی ابرہہ کے لشکر کے ساتھ جو کیا گیا، یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے جیسے فرعون کو غرق کیا گیا اور قارون کو زمین میں دھنسا دیا گیا، یا مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں تقسیم کر کے آپس میں لڑوا دے اور تمہیں ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار مختلف انداز سے وعدے اور وعیدوں کی آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی سے اور عناد سے باز آ جائیں، لیکن وہ بدبخت کیا کرتے ہیں؟ اس بات کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ جب مصیبتیں ہوتی ہیں تو رو رو کر اللہ اللہ کرتے ہیں، اور جب مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر بت پرستی کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہاں میں میری پیاری اور دینی بہنوں ایک چھوٹی سی بات غور و فکر کرنے کی ہے۔ یہ بات تو یقینی طور پر کفار کی ہو رہی ہے، لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہمارا بھی تو دیکھیں یہی حال چل رہا ہے کہ جب پریشانیاں آتی ہیں تو ہم وظائف، نوافل اور راتوں کو تہجدیں اور کیا کیا کچھ پڑھتے ہیں، اور جیسے خوشحالیاں آتی ہیں اور پھر بس نماز بھی کبھی غافل ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں تو نہیں نماز ہی نہیں پڑھی، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ بھئی ایسے کام نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو صرف مصیبتوں میں یاد کیا جائے، غموں میں یاد کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مطلب یہ ہے ہر حال میں، ایوری کنڈیشنز،
کوئی بھی مسئلہ ہو، خوشحالی ہو، پریشانی ہو، امیری ہو، تنگ دستی ہو، کچھ بھی ہو، اللہ رب العزت کا ذکر اولین ترجیح۔ اس کے اوپر کوئی چیز کو فضیلت دینے کی ہمیں حکم نہیں دیا گیا۔ کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی دعا قبول کی ہے تو اس کا شکر کس طرح سے ادا کریں کہ خوشحالی میں بھی اس کی عبادت ویسے ہی کی جائے جیسی کہ ہم تنگ دستی میں کرتے تھے۔ یا پھر کیا ہے کہ اگر کوئی وظیفہ شروع کیا ہوا ہے، وہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے تو اب اللہ پاک نے ہماری وہ دعائیں قبول کر لی ہیں، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، بلکہ اگر وہ وظیفہ مکمل ہو گیا ہے تو اس کو پھر سے کر لیں، نہیں پھر سے کرنا، اس کی جگہ کوئی اور عبادت کر لیں۔ جیسے سے اللہ پاک ایک نعمت کا اضافہ کرتے ہیں ہماری زندگی میں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہماری زندگی میں ایک اور اعمال کا اضافہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ نعمت تو لاکھوں کروڑوں اور اعمال 4-5، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھے یہ بات، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت جاریہ ہے کہ وہ اپنی نافرمانی کی سزا، جو لوگ ان کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے اور کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، اسی طرح کافروں کو کافروں سے اور مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں بھی اس کی بہت سی مثالیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جب آیت کا یہ حصہ نازل ہوا کہ وہ قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، یعنی عذاب کو دور کر دے، جو تم پر عذاب آیا وہ اس کو دور کر دے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، تو فرمایا میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب یہ حصہ نازل ہوا یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کر کے، تو ایک کو دوسرے کی سختی چکھائے، تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسان ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد طویل دعا مانگی۔ جب دعا کی تو پھر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں نے اپنے رب عز و جل سے 3 سوال کیے، ان میں سے صرف 2 قبول فرمائے۔ ایک سوال تو یہ تھا کہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمائے، یعنی کہ بھوک کی شدت سے انہیں مارنا نہیں، تو فرمایا ٹھیک ہے قبول ہے۔ دوسری بات یہ انہیں غرق کر کے عذاب نہیں دینا، فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی قبول ہے۔ تیسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں باہم یہ جو جنگ و وجدال ہوتی ہے، جنگ و جدال یہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قبول نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبول نہیں ہوا۔ اور ہماری امت، یہ جو آج کل ہماری قوم ہے، ہمارے جو مسلمان ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ ویسے بھی آج کل کتنی جنگیں، مسلمان مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، کفار کفار سے لڑ رہے ہیں۔ کفار تو کفار سے اتنا لڑ نہیں رہے جتنا کفار مسلمانوں سے، اور مسلمان آپس میں مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی سنت جاریہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی نافرمانی کرنے والوں کو یہ سزا دیتے ہیں۔ جو آج ہماری پوری دنیا میں جنگ کا جو عالم بنا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ یہ ہماری آیات 65 تک مکمل ہوئی۔